حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے جہاد کرتے کرتے اس کا ایک خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میرا رب اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، جب وہ اس کے راستے پر جان دیتا ہے میرا رب سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ کریم جب وہ شہید ہوتا ہے ادھر اس کی روح پرواز کرتی ہے ادھر اسے جنت کے نظارے کرا دیے جاتے ہیں، اسے جنت کے جلوے دکھا دیے جاتے ہیں۔ تو تیسرا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، گناہگاروں کو عذاب ہوگا، اور نبی پاک نے فرمایا کہ جو میرے رب کے راستے پر شہید ہو جائے گا اسے قبر میں کسی قسم کا عذاب نہیں ہوگا، عذاب قبر کے اندر بھی شہید کو نہیں ہوگا۔ آگے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ قبر میں جائے گا شہادت کا جام پی کر، اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ قبر میں اس سے سوال نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے اپنے سوالوں کا جواب جان دے کر پیش دے دیا ہے۔ اس نے اپنی جان قربان کر کے کہ یہ جان جو دے رہا ہوں اسی کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، سب کچھ قربان کر رہا ہوں اسی کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، لہذا قبر میں شہید سے سوال بھی نہیں کیے جائیں گے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سارا بندہ خوف میں مبتلا سورج سوانے دے پر ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے، بیٹی ماں سے، دوستوں سے دور بھاگیں گے، یاروں سے دور بھاگیں گے، نفسا نفسی اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوئے دی، لیکن اتنا خوف اور ڈر ہوئے گا کہ ہر کوئی ایک تجھے تو نسلیا ہوئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا شہید ہوتے قیامت کا کوئی خوف نہیں ہوئے گا، کوئی ڈر نہیں ہوئے گا، بغیر خوف تو شہید جڑے جنت کے اندر جاوے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میں شہید کا حساب نہیں ہوئے گا، شہید نو بغیر حساب دے جنت میں بھیجا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہید جیڑا ہوئے گا رب دے راہ تے میرا رب او دی سفارش نال او دی فیملی دے 70 بندیاں نو بغیر حساب تو جنت بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ او دی فیملی دے 70 بندے بغیر حساب تو او دی سفارش نال او دے آکھنے نال اللہ تعالیٰ جنت دے اندر بھیجے گا۔ تو پھر یہ ساری چیزاں بیان کرنے کا مقصد ہے کہ آج کل سارے مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد ختم ہو گیا ہے، جہاد ہی نہیں جن ہے ہی کوئی نہیں، سارے حکمرانہ جہاد آئیاں جنہاں ایتا ہنو قرآن کو کر دیتیاں کفر دے یہودیاں دے آنکھیں لاکے۔ برادران اسلام جذبہ جہاد ہر بندے دے اندر موجود ہونا چاہیے۔ جنہاں صحابہ نے اپنی جانیں دی دیں جب حضور نے ارشاد فرمایا ہے کسے نہیں دیکھا کہ میرے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے یا میرے پیچھے بیوی یہ گھر کے معاملات میں کون چلا رہا، انہوں نے پتا سی جدے راہ تے جان دے رہے ہیں ساری اولاد کا بھی وارث ہو ہے، سارے گھر کا بھی وارث ہو خدا ہے۔ پھر خدا تے ساڈا پختہ یقین اور بھروسہ ایمان ہونا چاہیے کہ سارے گھر کے معاملات شہید ہو بھی گئے سن، اللہ تعالیٰ مرداب وارث سے اللہ تعالیٰ مندی حفاظت فرمائے گا۔ برادران اسلام اس وقت پاکستان جو ہے وہ جنگ کی حالت میں ہے، تو جنگ کی حالت میں ہمیں آج کل سوشل میڈیا فیس بک واٹس ایپ اس طرح کے یعنی یہ دور ہے، فیس بک ہے، الیکٹرانک میں جو ہے وہ میڈیا ہے، وہاں پہ ایسی پوسٹوں سے گریز کرنا چاہیے جو دشمن کے حوالے سے یعنی فائدہ مند ہو اور فوج بادارمی کے خلاف ہو، یعنی دشمن کا اعلیٰ کار نہ بنے بلکہ اپنے وطن کی فوج کی اعلیٰ کار بنے۔ آپ جو ہاتھ سے جہاد کر سکتا ہے وہ ہاتھ سے لکھیں، اپنی فوج کے حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کو مذہبی لحاظ سے اختلاف ہوں گے، آپ امریکہ حملے انڈیا حملہ کرتا ہے نا، اس نے نہیں دیکھا کہ یہاں وہابی رہتے ہیں یا شیعہ رہتے ہیں یا سنی، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہا۔ پھر آپ کو بھی ضرورت ہے ان فرقوں سے نفرتوں سے نکل کر
امت بن جائیں. اگر کہیں سیاسی اختلاف ہے کسی کو، کوئی کسی پارٹی کا ہے، وہ سیاسی اختلافات کو بلا کر، مذہبی اختلافات کو بلا کر ایک قوم بن جائے، ایک امت بنے دشمن کے خلاف. تو بعض ایسے ہمارے بھائی ہیں جو اب بھی یعنی سوشل میڈیا پہ پاک آرمی کے خلاف یعنی سازشیں کر رہے ہیں کہ وہ ڈرون آ گیا پاکستان میں. اب آرمی کہاں تھی؟ ہمارا وہ سسٹم کہاں تھا جو سرحدوں پہ یعنی ڈرون کو روک لیتا ہے، بموں کو روک لیتا ہے؟ تو یاد رکھیں جس جرأت سے پاک آرمی آپ کا دفاع اور حفاظت کر رہی ہے نا، وہ ہمارے دل بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو خوف نہیں ہے نا، اس کے پیچھے پاک آرمی سرحدوں پہ حفاظت کر رہی ہے. اور میڈیا کے ذریعے پتا چلا ہے کہ 80 کے لگ بھگ اسلحہ سے لیس جو ہیں طیارے انڈیا کے، جن میں بہت سے رافیل جو فرانس سے انہوں نے بڑے یعنی جن پر تکبر کا اظہار کیا کرتا تھا، وہ تھے بہت ساری تعداد میں جو آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے تھے. 80 کے لگ بھگ ان کو رو کے رکھا ہے تو پاک آرمی نے رکھا ہے. ان کو اگر یعنی چند سیکنڈ میں برباد کیا ہے. جن پر کفر کو بڑا ضرور تھا، جن کے بارے میں فرانس کی کمپنی بنانے والے کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا طیارہ یہ گرنے والا نہیں ہے، یہ نکمے جو انڈیا کے پائلٹ ہیں ان کی کمزوریاں ہیں، ہمارا طیارہ کبھی بھی یعنی دشمن سے گر نہیں سکتا، یہ ان کی نکمیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ گرے ہیں. تو بہرحال جو بھی کمزوریاں دشمن کی آتے ہیں یہ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فتح اور کامیابیاں عطا فرماتا ہے. کہ جو ڈرون آ رہے ہیں، بعض لوگ یہ یعنی کوئی گجرات میں آ کر گر رہا ہے، کوئی کسی ضلع میں، تو یہ بعض لوگ یعنی سوشل میڈیا پہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ پاک آرمی ناکام ہو گئی، ان کا سسٹم ڈیفینس سسٹم ناکام ہو گیا. ناکام نہیں ہوا. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کچھ ایسی ویڈیو آئی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال تھا کہ یہ کہاں گیا وہ سسٹم. تو وہ جو چھوٹے چھوٹے ان کے ڈرون آ رہے ہیں، ان کو اگر ان کی اس ڈرون کی قیمت سے زیادہ یعنی بھاری بم مار کے گرایا جائے، وہ کوئی ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے نہیں جاتے، ٹھیک ہے، وہ جاسوسی کرنے کے لیے جو ہماری سرحد ہے اس کے اوپر ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے. وہ اتنی بار لگاتار ایک وجہ پوری سرحد چل کے مختلف جگہوں پہ لگا ہوا ہے جو یعنی دشمن کی ہر سازش کو ہم تک پہنچاتا ہے. دشمن کا جو جہاز آتے ہیں یعنی جنگی جہاز، ان کو ان کے سسٹم کو جام کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ناکام کرتا ہے، ان کو گراتا ہے. اگر پہلے وہ ڈرون کا بھیجنے کا مقصد ہے کہ اس سسٹم کو یعنی وہ بھیجتے ہیں اور وہ آ کر یعنی اگر وہ یعنی چل رہا ہو سسٹم تو اس کے سگنل جو ہیں وہ ڈرون فوراً پیچھے بھیج دیتا ہے. اور پھر دشمن کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈرون یعنی سسٹم ڈیفینس سسٹم فلاں یہاں پہ لگا ہوا ہے، یہاں پہ لگا ہوا ہے، یہاں پہ، تو یہاں تو وہ راستہ درمیان سے نکال لیتے ہیں، یہاں اس ڈیفینس سسٹم کا کھوج لگا کر پہلے اسے یعنی ختم کرتے ہیں پھر آگے لڑتے ہیں. تو اس لیے ان کو آرمی نے اس سسٹم یعنی ڈیفینس سسٹم کو بند کر کے رکھا ہے کہ یہ ڈرون جائیں اس علاقے میں جا کر گریں گے، یعنی کوئی یعنی عوام کا یہ نقصان کرنے والے نہیں ہیں. اس لیے آپ اس جنگی حالات میں اپنی فوج پر بالکل مطمئن رہیں. آپ کی آرمی جو ہے وہ بڑی جرأت کے ساتھ لڑ رہی ہے اور ایسی جرأت کے ساتھ لڑ رہی ہے کہ دنیا کفر حیرت میں ہے. امریکہ بھی پیچھے ہٹ کے کھڑا ہے، حتیٰ کہ ہر جنگ میں امریکہ ضرور ایک مشکار بڑھیا ہوتا ہے اور لڑانے والا بھی امریکہ ہی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ اسلام کی فوج ہے، یہ پاکستان کی فوج، یاد رکھنے کو یہاں فوج نہیں ہے، یہ وہی فوج ہے جس نے غزوہ ہند بھی لڑنا ہے. یہ فوج ہے جس نے اسلام کے پرچم کو پوری دنیا پہ بلند کرنا ہے. تو حکمت عملیاں لڑنے والوں کی اپنی اپنی ہوتی ہیں. ہم عوام ہیں، بعض چیزیں ہمارے ذہن تک نہیں ہوتی، ہم دشمن کے جو پھیلائے ہوئے یعنی چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. تو اگر کہیں ایسا وقت آ جائے کہ ہم مشکلات میں ہوں تو کہیں ایسے لوگ جو جن پر کوئی حملہ ہو جائے تو ان کی مدد کرنا، کسی کو خون کی ضرورت پڑے تو خون پیش کرنا، یہ نہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگیں. تو آپ کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، دشمن کے جو ارادے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے دشمن کو نیست و نابود فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.